معاونین، الحمدللہ آپ حضرات بہت دیر سے انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ پہلے مدرسے کے ہونہار طلباء کا تعلیمی مظاہرہ اور اس میں انتہائی اہم اور پرمغز تقاریر ہمارے معصوم بچوں کی زبانی سنے، اور اس کے بعد میں مسجد حاضہ کے امام صاحب اور پھر ہمارے دوسرے مہمان مکرم کے انتہائی اہم ترین خطابات، جس میں بہت ضروری اور انتہائی کام کی باتیں مختصر وقت میں، پھر ہمارے ناظم جلسہ کی جانب سے بہت ہی اہم پیغام آپ حضرات کو ملا ہے۔ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آج کے اس اجلاس کے صدر عالی مرتبت اور اس علاقے کی عظیم شخصیت، ہم سب کے مربی و مشفق اور سرپرست حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رشادی دامت برکاتہم، جو ہمارے اس علاقے کے لیے بہت بڑی عظیم دولت اور عظیم سرمایہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کے صحت میں عمر میں بے پناہ برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ تادر ہم پر سب پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت کا صدارتی خطاب بھی ہونا ہے، پھر بچوں کا تکمیل قرآن بھی ہونا ہے، دعا بھی ہونی ہے۔ مختصر طور پر 2-3 باتیں ہمارے دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بڑا آزمائش اور امتحان کا وقت ہے کہ اکابر علماء کی موجودگی میں ایک طالب علم کی جسارت یقیناً یہ بے ادبی اور گستاخی سے محسوس ہو رہی ہے، بس یہ سوچ کر کہ اپنے بڑوں کو اپنا یاد کیا ہوا کچھ سبق سنا دیں اور کچھ غلطی ہو تو بعد میں اصلاح کروا لیں۔ بس اسی جذبے کے ساتھ مختصراً 2-4 باتیں، وہ بھی اپنے بڑوں کی سنی ہوئی، اپنے بڑوں کی کتابوں سے پڑھی ہوئی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو، اللہ رب العزت کے جو پوری کائنات کے خزانے کا خالق بھی ہے اور پوری کائنات کے خزانے کا مالک بھی ہے، اس کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت اور اس کے خزانے کا سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں کہ اللہ رب العزت کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہوتی تو وہ دولت کو ہی لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لاتے تھے، لیکن 1.25 لاکھ پیغمبر اور آخر میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے اگر کوئی دولت کو لے کر امت کو دیا ہے تو وہ ایک ہی دولت ہے، وہ ایک ہی سرمایہ ہے، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، جسے ہم دین کہتے ہیں، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس نعمت کو ہمیں بغیر کسی قربانی کے اور بغیر کسی محنت اور طلب اور جستجو کے دیے ہیں، لیکن بس ایک ذمہ داری ہے اور ایک کام ہے۔ پورے مدارس دینیہ کے قیام کا مقصد یہی ہے، اور پوری تنظیموں، پوری جماعتوں، تحریکوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان اسلام پر جیے اور اسلام پر مرے، اور مرنے سے پہلے اپنی نسلوں میں یہ ایمان کی دولت کو منتقل کر کے جائیں۔ یہی ایک مقصد ہے سارے مدارس کے قیام کا، یہی ایک مقصد ہے ساری تحریکوں کی جد و جہد کا۔ تو میرے دوستو، یہی سارے انبیاء کی محنت کا مشن اور مقصود اصلی یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم جب تک رہیں، ایمان اور اسلام اور شریعت کی حالت میں زندہ رہیں، موت آئے تو اسلام اور شریعت کی حالت میں آئے، اور پھر ہمارے بچے اب جب ہمارے جانے کے بعد میں اسلام پر باقی رہیں اور کل سر محشر خدا کے دربار میں ہم اٹھائے جائیں تو مسلمان نسلوں کے باپ، مسلمان نسلوں کے دادا، مسلمان نسلوں کے پردادا بنا کر اٹھائے جائیں۔ ہمیں ہمارے جسموں پر اور ہماری پیشانی پر یہ داغ دیکھنا نہ پڑے کہ ہماری نسلوں میں ہمارے بعد ارتداد آ چکا، اب ہم مسلمان نسلوں کے باپ اور مسلمان نسلوں کے دادا نہ رہے۔ بس یہی ایک فکر ہے، یہی ایک جذبہ ہے جس کے تحت میں مدارس کا قیام ہے، دعوت کی محنت ہے، مختلف تحریکیں، مختلف تنظیمیں، سب کے کاموں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ایمان پر قومیں جم جائیں۔ یقیناً یہ جملہ
بہت سادہ نظر آ رہا ہے اور بہت سیدھا نظر آ رہا ہے، اور سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا آسان کام ہے، ہم لوگ تو مسلمان چاہے مسلمان رہتے مسلمانش مرتے. لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جتنا ہم آسان سمجھ رہے ہیں، موجودہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہی کام اس وقت میں سب سے کٹھن ہے. سب سے کٹھن ہے کہ ایمان پر مرنا ہے اور یہ ایمان کی دولت کو نسلوں تک منتقل کرنا ہے. قرآن کریم نے ایک نہیں، دو نہیں، 500 تقریباً قرآن کریم میں 26 پیغمبروں کے نام بنام جو ہے واقعات کو بیان کیا ہے. آپ پڑھ ڈالیے پورے واقعات کو. شروع حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور پورے قرآن میں جگہ جگہ کہیں حضرت موسیٰ کا، کہیں حضرت عیسیٰ کا، کہیں حضرت یحییٰ کا علیہ السلام پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا. اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے. ان سب پورے پیغمبروں کے واقعات میں ایک ہی سبق، ایک ہی پیغام اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے ذریعے سے صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کو دیا ہے کہ دیکھو، جب بھی کوئی نبی آیا تو قوم 2 حصوں میں بٹی. ایک ماننے والے تھے اور دوسرے کے پاس ایک عجیب و غریب گھمنڈ تھا، تکبر تھا، غرور تھا. حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے آئے تو کچھ قوم نے مانا، دوسری قوم نے کہا ہم میجارٹی میں ہیں، ہم کامیاب ہوں گے. اللہ نے بتایا کہ نہیں، ایمان والے کامیاب ہوں گے، ایمان والے کامیاب ہوں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور اپنا معجزہ عصا کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو اس وقت میں فرعون نے کیا کہا تھا؟ یہ تو جادو ہے. اب پورے مصر کے جادوگروں کو اس نے جمع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، جادوگروں نے اپنا عصا ڈالا. جادوگروں نے اعلان کر دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اسی وقت میں فرعون کہتا ہے ارے پاگلو، بے وقوفو، میں نے تمہیں کس کے لیے کہا تھا کہ تم موسیٰ کو غلط ہونا ثابت کر دو اور فرعون کا حق ہونا ثابت کرو، لیکن تم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. سنو، اگر تم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں تو کان کھول کر سنو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ دیکھو، میں تمہارا ایک ہاتھ ایک طرف سے، دوسری طرف سے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. لیکن وہ ایمان لا چکے تھے. کیسے ایمان لائے تھے؟ دل و جان سے ایمان لائے تھے. وہ معمولی تقاضوں پر ایمان کا، اسلام کا اور شریعت اسلامیہ کے احکامات کا سودا کرنے والے نہیں تھے. ابھی حضرت نے ایک لطیفے کی شکل میں آپ کو بتایا کہ ہم کیسے اسلامی احکامات کو چھوڑتے جا رہے ہیں، کیسے اسلامی احکامات کو چھوڑتے جا رہے ہیں. اور جو دل سے ایمان لانے والا ہوتا ہے، اس وقت میں وہ سارے جادوگروں نے فرعون کے سامنے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے فرعون، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہمیں سولی پر لٹکانا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کو کاٹنا ہے، جو کرنا ہے کر لے. تو کر کیا سکتا ہے؟ جو کچھ کر سکتا ہے بس دنیاوی زندگی کے اندر کر سکتا ہے. اس کے بعد موت ہوگی اور موت سے وہاں سے میرے خدا کے انعامات اور اکرام ہوں گے. میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس وقت میں، یہی قرآن کا پیغام آج بھی ہے کہ آج کے فرعون کے سامنے ہم سب کو یہی کہنا ہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، جو قانون بنانا ہے بنا لے. اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ رہے گا. قرآن زندہ ہے، قرآن زندہ رہے گا. قانون کی شکل میں اسلام بدل سکتا ہے. اور تم جو ہے اپنے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور پولیسوں کے ذریعے سے، کالجوں کے ذریعے سے اور یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اسلام کو خالی کر سکتے ہیں. لیکن مسلمان یہ پیش کرے، یہ طے کرے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اور ماں بہنوں کے سینوں سے کوئی دنیا کی طاقت اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکتا. دوستو، اس وقت میں ضرورت اس چیز کی ہے. یہی پیغام ہے آپ کو اس ختم قرآن کا، اور ان معصوم حفاظوں کے واسطے سے یہی ایک پیغام دینا ہے. دشمن اپنا کام کرے گا، دشمن ہر دور میں کام کیا ہے اسلام کے خلاف. آج کام کوئی نیا نہیں ہو رہا. پچھلے 1400 سال سے
اسلام پر اس سے خطرناک حالات آئے ہیں۔ مسلمان یہ نئے نہیں دیکھ رہے یہ حالات، لیکن ہر دور میں مسلمانوں نے عملی زندگی میں دین کو اپنا کر، عملی زندگی میں دین کو اپنا کر دین کی حفاظت کی تھی۔ آج کا مسلمان خالی میسیجز کو فارورڈ کر کر اسلام کو اور اسٹیٹس کو رکھ کر جو ہے اسلام کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور دوسرے امیر گزرے ہیں۔ حضرت اپنے اجتماعات میں، اپنے خطابات میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، مدد کی بنیاد علم نہیں ہے، مدد کی بنیاد عمل ہے۔ علم واسطہ ہے عمل کی صحت کا، مقصود اصلی عمل ہے، مقصود اصلی عمل ہے۔ حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو اے مسلمانوں، تم جب تک زندہ ہو، جب تک تم زندہ ہو، تمہاری زبان وہ بولے گی جو تمہیں معلوم ہے۔ جب تک تم زندہ ہے، تمہاری زبان وہ بولے گی جو تمہیں معلوم ہے، جس کا تمہیں علم ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، کان کھول کر سن لو، جس دن تمہاری روح کا تمہارے جسم سے تعلق ختم ہو جائے گا اور دنیا والے تمہیں من و مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے، تو اس وقت میں تمہاری زبان کا تعلق علم سے کاٹ دیا جائے گا اور عمل سے جوڑ دیا جائے گا۔ اب زبان وہ نہیں بولے گی جو تمہیں معلوم ہے، بلکہ زبان وہ بولے گی جو تم عمل کر رہے تھے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک کا، اگر 1 کروڑ مرتبہ رکھ کر چلے جاؤ ربی اللہ ربی اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں ہوں گے، خدا کی قسم زبان سے ربی اللہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ موت کے بعد زبان کا تعلق علم سے نہیں رہے گا، زبان کا تعلق عمل سے جوڑ دیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب نبی کے حوالے سے پوچھا جائے گا تو زندگی میں نبی کا طریقہ ہوگا، تو 1 مرتبہ بھی مت رٹو، لیکن جواب دے دیں گے کہ یہ ہمارے محبوب نبی ہیں۔ اگر سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، زندگی میں 1 مرتبہ بھی معلوم نہ کرو کہ اس کا کیا جواب ہے، عربی میں جواب کیسے دینا پڑتا ہے، لیکن اگر زندگی میں دین ہوگا تو خود بخود جواب نکلے گا، دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام سے دور نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، مجبوری یہ ہے کہ پہلے ہم نے اسلام کو اپنی زندگی سے رخصت کر دیا، بعد میں قانون بنے ہیں۔ پہلے ہم نے پردے کو اپنی زندگی سے نکالا، پہلے ہم نے بے حیائی کو اپنا لیا، پہلے اپنے معصوم بچوں کو بے حیا کیا، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے فنکشن ہالوں کے ماحول کو ہم نے بے حیا بنا دیا، اس کے بعد قانون بنے ہیں، اس کے بعد قانون بنے ہیں۔ ہم نے نکاح و طلاق کے مسائل کو علماء سے نہیں جانا، شادی ہو رہی ہمارے بچوں کی، باپ کو فکر ہے کہ کپڑا کون سا پہنے گا، چپل کیسی لانی چاہیے، شادی خانہ کون سا ہونا چاہیے، مینو کیا کیا ہونا چاہیے، میٹھا کون سا بنانا چاہیے، لیکن کسی باپ کو اور کسی ماں کو یہ فرصت نہیں ملی کہ کسی عالم دین کے پاس بٹھاتا اور بتاتا کہ نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کے فرائض کیا ہیں، نکاح کے واجبات کیا ہیں، وہ کون سے بول ہے جن کو بولنے سے اجنبی بیوی بن جاتی ہے، وہ کون سے بول ہے جن کو بولنے سے بیوی اجنبی بن جاتی ہے، اور وہ کون سے بول ہے جن کو بولنے سے اجنبی بیوی بن جاتی ہے، آخر وہ کون سے بول ہے جس سے طلاق نافذ ہوتی ہے، جس سے جو ہے بیوی میرے نکاح سے چلی جاتی ہے۔ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہم شریعت کو جاننے کی۔ تو قانون نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا، قانون نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا۔ میرے دوستو، مسئلہ قانون کا نہیں ہے، مسئلہ حکومتوں کا نہیں ہے، مسئلہ پارٹیوں کا نہیں ہے۔ دنیا کا بڑا سا بڑا فرعون بھی آ جائے، یاد رکھو خدا کی مدد تو عمل والے مومنوں کے ساتھ ہوگی، بے عمل مومنوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ اکثر اپنے خطابات میں ایک مثال دیتے تھے، مسلمانوں سے سوال کرتے تھے، اے مسلمانوں، تم یہ کہتے ہو نا، تم یہ کہتے ہو جنت تمہارے لیے ہے، تم یہ کہتے ہو کہ کامیاب تم ہے، تم یہ کہتے ہو خدا کی رضا تمہارے لیے ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم کامیاب کیوں، وہ ناکام کیوں؟ اکثر یہ سوال کرتے تھے۔ حیدرآباد کے اندر نمائش گراؤنڈ میں ایک بہت بڑے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حضرت نے سوال کیا، اے مسلمانوں مجھے بتاؤ آخر مسلمان کامیاب کیوں، وہ ناکام کیوں؟ وہ بولے تو سمجھ رہے نا آپ لوگ،
وہ ناکام کیوں، آپ کامیاب کیوں؟ پھر حضرت نے جواب دیا اس لیے کہ آپ کے پاس 2 آنکھ ہے، تو سنو جواب، اس کے پاس بھی 2 آنکھ ہے۔ آپ کامیاب اس لیے کہ آپ کے پاس 2 ہاتھ ہے، تو اس کے پاس بھی ہے۔ آپ کامیاب اس لیے کہ آپ کے پاس 2 پاؤں ہیں، تو اس کے پاس بھی ہے۔ آپ کھاتے ہیں تو آپ سے اچھا وہ کھاتا ہے۔ آپ گھر بنا کر رہتے ہیں، جنگل بیابان میں نہیں رہتے، تو آپ سے بڑے محلات وہ بناتا ہے۔ پھر آپ کامیاب کیوں؟ آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ تو سب یہی جواب دیں گے کہ ایک خصوصیت ہے، ایک خصوصیت ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ابھی امام صاحب فرما رہے تھے نسبت کتنی بڑی چیز ہے، نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نسبت ہے محمد الرسول اللہ کی، اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم کامیاب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا سنو ایک بات کہتا ہوں میں تمہیں۔ کہا کہ دیکھو ایک آدمی کے پاس ایک بیٹری ہے، بیٹری سمجھتے ہیں نا، ٹارچ۔ ایک آدمی ٹارچ لے کر آیا، مولوی صاحب کو دیا یا کسی بڑے میاں کو دیا اور دے کے بولا کہ یہ ٹارچ ہے، بہت قیمتی ہے، میڈ ان جاپان ہے۔ الیکٹرانک چیزوں میں میڈ ان جاپان کی بڑی وقعت ہوتی ہے۔ کہا کہ بہت اچھا۔ وہ بڑے میاں پوچھنے لگے کہ بیٹا یہ بیٹری کیا کام کرے گی؟ کہا کہ یہ بیٹری کیا کام کرے گی بولے تو اس میں تھوڑا سا بٹن کو آپ ہلا دو تو کیا کرے گی؟ اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دے گی۔ آپ ٹھوکر کھانے سے بچ جائیں گے، گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں گے، کنویں میں گرنے سے بچ جائیں گے، کسی بچے پر پاؤں رکھنے سے بچ جائیں گے۔ اس قسم کے فوائد سناتا رہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ چچا جان آپ کھیت میں جاتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، آپ اس بیٹری کو رکھ لو، بہت کام میں آئے گی۔ یہ ڈنڈا کہیں کو پکڑ لے کے ہے، یہ ڈنڈا پھینکو، یہ بیٹری رکھ لو۔ تو صحیح مشورہ دے رہا نہیں دے رہا انہیں، صحیح مشورہ دے رہا۔ لیکن آگے چلتے چلتے اس نے کہا کہ چچا جان ایک بات سنو، اس بیٹری میں شل موجود نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اس بیٹری میں شل موجود نہیں ہے۔ تو وہ بڑے میاں کیا کریں گے؟ اٹھا کے زمین پہ پھینکیں گے۔ ابے تیری میڈ ان جاپان بیٹری تیرے کو مبارک، میرے کو تو وہ میڈ ان جاپان بیٹری کے مقابلے میں جس میں شل نہیں ہے اس سے 1,00,000 درجے اچھا ڈنڈا ہے۔ کئی کو بولتے کوئی جانور آیا تو مارنے کام میں آتا، تھوڑا ٹٹول سکتا ہوں، گڑا ہے کیا، کھڈا ہے کیا، دیکھ لے سکتا ہوں ڈنڈے سے۔ یہ میڈ ان جاپان بیٹری جس میں شل نہیں ہے وہ تو ہاتھ پر بوجھ بن جائے گی۔ تو فرمایا ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ بیٹری ہے، بیٹری سے مراد حضرت نے فرمایا اسلام ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری نسبت کس چیز کی ہے؟ ہماری نسبت نبی سے ہے۔ لیکن ایک پرابلم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے، ہم سال میں 1-2 مرتبہ نمازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کب تو بھی جو ہے قبرستان بھی جایا آیا کر لیتے ہیں، چند مذہبی ایکٹیویٹی تو کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے عمل کا سل ہماری بیٹری میں نہیں ہے، عمل کا سل ہماری بیٹری میں نہیں ہے۔ جس شل کی وجہ سے تھوڑا بٹن دبا دیں گے تو اللہ کی مددوں کی ایک روشنی نکلے گی، جس روشنی پر چل کر ہم اپنی منزل یعنی جنت الفردوس تک پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ شل ہی موجود نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ اس نام کا، اس میڈ ان جاپان کا، اس اسلام کا کیا فائدہ؟ اس کے مقابلے میں وہ کفر کا ڈھانچہ یعنی ڈنڈا اچھا ہے جو نام بھی نہیں رکھتا۔ ہم نام رکھ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم نام رکھ کر جو ہے نبی کو بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہم عبداللہ نام رکھ رہے ہیں، ہم محمد نام رکھ رہے ہیں، ہم احمد نام رکھ رہے ہیں، اور ہمارا کام صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جو ہے کیا ہے؟ نبی کو دل دکھانے والا، نبی کو تکلیف دینے والا۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت میں موجودہ زمانے میں یقیناً حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور دشمن ہر طریقے سے پلان ہے، اور آج سے اس نے یہ پلان نہیں کیا، پچھلے 90 سال پہلے سے اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کا پریکٹیکلی نمونہ اس وقت میں امپلیمنٹ کر رہا ہے، نافذ کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ ابھی بچوں کا تعلیمی مظاہرہ دیکھ رہے تھے، یہ مدارس کیوں قائم کیے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی بچیوں کے مدرسے کی بات حضرت فرما رہے تھے، یہ ہمارے بڑوں کی، یہ ہمارے علماء کی کیوں فکر ہو رہی ہے، کیوں تڑپ ہو رہی ہے؟ آپ نہیں جانتے ان حقیقتوں کو، یہ جو ہمارے اکابر جانتے ہیں، اکابر جانتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ میں سے اکثروں کے بچے 96%، 97% مسلمانوں کے بچے
غیر مسلموں کے اداروں میں یا عصری تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے 2019 کے اندر ابھی جیسا کہ حضرت نے وہ جو لاک ڈاؤن کے منظر کشی کر رہے تھے کہ کیسے حالات اور کیسے المناک حالات سے انسانیت گزر رہی تھی، انسان بہت کم مر رہے تھے اس وقت میں، انسانیت زیادہ مر رہی تھی، انسان بہت کم مرے لیکن انسانیت بہت زیادہ مر چکی تھی۔ ایسے وقت میں ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے باضابطہ ایک پلان کیا، ایک قانون بنایا تعلیم کے حوالے سے۔ 150 سال پہلے انگریز بنائے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے بچے عیسائی بنے۔ اب ہماری کرم فرما گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا جس کو نیپ کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2019 کے اندر گورنمنٹ نے نیپ کے نام سے NEP نیپ کے نام سے قانون بنایا جس کا فل فارم ہے نیو ایجوکیشن پالیسی۔ نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے باضابطہ ایک پالیسی بنائی تعلیم کے حوالے سے، جو 2024 سے ہر صورت میں نافذ ہونے والی ہے، جس کے ابتدا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آئندہ 30 سال تک ہندوستان میں کوئی بھی حکومت ہو اس پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ باضابطہ اس کے مقدمے میں اور اس کی شروعات میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر باضابطہ ایک پالیسی بنائی گئی، ایک نظام بنایا گیا، ایک سسٹم بنایا گیا کہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم، ایک ایسا نظام تعلیم، جو نظام تعلیم اگر ایجوکیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو اتنا کامل، اتنا مکمل اور اتنا زبردست کہ جس سے بچوں کی قابلیت میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کے چند خاص ممالک کے اندر ایسا نظام تعلیم ہے جو ہماری مرکزی حکومت یہاں اس ملک میں نافذ کرنا چاہتی، لیکن اگر اس کے مد مقابل میں اگر ہم بحیثیت مسلمان دیکھتے ہیں تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایجوکیشن پالیسی صرف اور صرف ہماری نسلوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بنایا گیا۔